رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ یہ پہلے پارے کے نام رکوع سے یعنی اس کی تیسری آیت ہے، آیت نمبر 74۔ نویں رکوع کی تیسری آیت، آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یحبط من خشیۃ اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پہلے اس کا ترجمہ جی، ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک من سے بعد پیچھے، ذالک اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے۔ فہجا فا پس ہجا وہ، کل حجارت کاف تشبیہ کے لیے ہے، جیسے الحجارہ پتھر، او یا اشد شدید سے اس میں تفضیل ہے، زیادہ سخت ہو گئے یعنی پتھر سے بھی، قسوتاً از روئے سختی کے، تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ یہاں پر جو او ہے، او کا معنی کل حجارت او اشد قسوہ، او کا معنی ویسے یا ہوتا ہے، یہاں او جو ہے یہ بل کے معنی میں ہے، بلکہ وہ اس سے بھی سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ اور بے شک مِنَ الْحِجَارَةِ میں سے پتھر یعنی پتھروں میں سے، لما یقیناً جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، من ہو اس سے، الانہار نہریں، یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان سے، لما یقیناً جو یشقق کو پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، بعض پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان سے یعنی پتھروں سے، لما یقیناً جو یحبط گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما تعملون اما عن ما عن سے اور ما جو، تعملون تم کرتے ہو، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں خصوصی طور پہ توجہ کرنی چاہیے۔ یہاں تک اس کا ماقبل سے ربط کا تعلق ہے تو وہ واضح ہے کہ پہلے ایک واقعہ بیان کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کی سرکشی کا ذکر تھا، لیکن یہ جو واقعہ تھا کہ ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے
گائے کو ذبح کر کے ایک حصہ مقتول کے مارنے کا حکم دیا، تو اس طریقے سے مقتول زندہ ہو گیا۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس واقعہ سے عبرت کا سامان لیتے، نصیحت کی غذا کرتے اور سرکشی کا راستہ چھوڑ دیتے، لیکن اللہ پاک نے اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں ان کے اس رویے کو بیان کیا جو اس کے باوجود ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے یہ اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو طلب لے کے آتا ہے ہدایت کی۔ اور جو بندہ ہدایت کی طلب ہی نہیں لے کے آتا، اس کو جو کچھ بھی دکھا دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کو شک کر دیا تھا تو ابو جہل مسلمان نہیں ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہی نہیں تھا، اس میں طلب ہی نہیں تھی اسلام کی۔ اس کے برعکس جب حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو وہ سرکار کے روئے زیبا کو دیکھ کے پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم ایسا نورانی مکھڑا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ بات تو طلب کی ہوتی، ان میں طلب نہیں تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور پھر کہا اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر آگے مثالیں دی کہ پتھروں کے مقابلے میں تمہارے دل کیوں سخت ہو گئے اور کس وجہ سے تم پتھروں سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو پتھروں کے احوال ذکر کیے کہ تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، اس سے بھی سخت ہو گئے، بعض پتھر گر پڑتے ہیں، بعض سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض سے پانی جاری ہو جاتا ہے، بعض خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں۔ تو کیا پتھروں میں شعور ہے جو وہ خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں؟ تو اس میں اگرچہ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو پتھروں کی خشیت الہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پتھر وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپا ہے، وہ اس سے باہر نہیں جاتے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ پتھر جو ہیں یہ غیر ذوی العقول ہیں، عقل نہیں رکھتے، لیکن ہمارے لیے غیر ذوی العقول ہیں۔ پتھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی جانتے ہیں اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اللہ پاک نے فرمایا ما من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور یہ تسبیح حالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے درخت کو جس طریقے سے پیدا کیا وہ ہو گیا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کرتا ہے، یہ تسبیح حالی ہے، تو پھر اس میں یہ فرمانا کہ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان مومن اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ویسے پتھر بھی اللہ کی تسبیح کے گن گاتے ہیں، لیکن تم اس چیز سے واقف نہیں ہو، تم اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے میں پہاڑ ہے لیکن سرکار سے محبت وہ بھی کرتا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لجپالی کا بیان فرمایا کہ یہ نہیں ہے
کہ پتھر تو محبت کریں، سرکار فرمائے پتھر ہے، اگر پتھر بھی سرکار سے محبت کرتا ہے تو سرکار اس پتھر پر بھی نظر محبت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پتھر ہے محبت کرتا ہے۔ بے شمار ایسی روایات ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم گزر رہے تھے مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں سے، درختوں سے، ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے اس سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور جو صحیح مسلم کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو میرے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی عارفہ، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ اب دیکھیے، پتھر ہے ویسے، لیکن وہ سرکار کی عظمت کو جانتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ استنے حنانہ در ہجر رسول نالا میزد ہم کیوں ارباب عقول، کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ سرکار ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مولانا روم کہتے ہیں استنے حنانہ در ہجر رسول، وہ جو کھجور کا تنا تھا نا، جب سرکار کے قرب سے محروم ہوا تو وہ سرکار مدینہ کی محبت میں اس طرح رویا جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کے روتا ہے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اس تنے کے دل میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور تو یہ کہہ دینا کہ یہ ایک حادی چیز ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے جیسے اس کے شایان شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی توفیق دی ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر بنائی ہے۔ اب آپ آ جائیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے جیسے پتھر۔ دیکھیں نا، پتھر جو ہے وہ پتھر ہی رہے گا، پھٹ جائے پھر بھی پتھر رہے گا۔ اور دل انسان کا دیکھنے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی جو مادی ساخت ہے وہ سب کی برابر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک اصل اعتبار مادیات کا نہیں ہوتا، روحانیات کا ہوتا ہے، کہ پتھر ہوتے ہوئے نرم ہو جاتا ہے اور دل ہوتے ہوئے سخت ہو جاتا ہے۔ یہ جو دلوں کی سختی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا یا اللہ میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے پکڑتا کیوں نہیں، میں تیری نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ اس بندے سے کہہ دو اِنَّ قَسَاوَةَ قَلْبِكَ وَسُكُوتَ عَيْنَيْكَ اِسْتِدْرَاجٌ مِنِّي وَعُقُوبَةٌ لَوْ عَقَلْتَ، ہم نے تیرے دل کو سخت کر دیا ہے، کبھی تجھے کسی غریب پر ترس نہیں آیا، کبھی کسی مظلوم پر ترس نہیں آیا، ہم نے تیری آنکھوں کو خشک کر دیا ہے، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے تجھے نیر بہانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ میرا عذاب ہی تو ہے، اگر تو سمجھے تو دلوں کا سخت ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ اور جب ایک صحابی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے۔ یہ دلوں کی سختی کا احساس اسی کو ہوتا ہے جسے اللہ ایمان دیتا ہے، جسے اللہ ایمان دیتا ہے اس کو ہوتا ہے۔ میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کر، اللہ تجھے دل کی نرمی عطا فرمائے گا۔ تو یتیموں کے ساتھ نرمی، محبت دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی نشانیاں دیکھیں لیکن تمہارے دلوں میں رقت نہیں آئی، تمہارے دلوں میں نرمی نہیں آئی، بلکہ تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں میں کم سختی ہوتی ہے، تمہارے دلوں میں زیادہ سختی آ گئی۔ اب فرمایا اس سے مراد کیا ہے کہ پتھر کم سخت ہوتے ہیں، تم زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ پتھر ہونے کے باوجود مخلوق کے کام آتے ہیں، مخلوق کی بھلائی کے کام آتے ہیں۔ وہ تو خیر ہوشیار پوری نے کہا تھا انسان کو بٹھاتے ہیں خنک سائے میں، انسان سے بے جان درخت اچھے ہیں۔ اگر ایک درخت جو ہے وہ تو انسان کو نرمی دے، لیکن بندہ ہو کے بندوں کے گلے کاٹتا رہے تو ایسے ظالم انسان سے وہ درخت بہتر ہے جو کسی دکھی انسان کے کام آتا ہے، کسی دھوپ میں تپتے ہوئے کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، مخلوق خدا کے کام آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض ایسے ہیں ان سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی لیکن وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے بھی پانی نکلتا ہے، یعنی پہلے پتھروں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، ان کا کم ہوتا ہے۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت میں گر پڑتے ہیں۔ یہ ان کی خشیت کو بیان کر دیا۔ اب مراد یہ ہے کہ اے یہود، تم خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور تم دوسروں کے راستے میں بھی رکاوٹ بن گئے ہو، خود بھی دوزخ میں جا رہے ہو اور دوسروں کے لیے بھی دوزخ میں جانے کا سامان کر رہے ہو۔ خود سوچو، جب پتھر پتھر ہو کر اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں اور تم اللہ کی مخلوق کو دوزخ میں لے جانے کا سامان کر رہے ہو تو تم اچھے ہو یا تم سے پتھر اچھے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، پانی کہاں رکھیں؟ اچھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، یعنی یہود کی سختی کو بیان کیا، پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی، لیکن پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پتھروں سے بھی کام لے لیتا ہے، یعنی جو خدا پتھروں کو خشیت دے دیتا ہے وہ تمہیں بھی خشیت دے سکتا ہے۔ جو خدا پتھروں سے اپنی مخلوق کا بھلا کروا لیتا ہے وہ تم سے بھی بھلا کروا لیتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ تم ضد کو ختم کر کے میرے پاک نبی کے قدموں میں آ جاؤ۔ یعنی ان کو مایوس نہیں کیا، مثال بھی وہ دی جو پتھر ہونے کے باوجود فائدہ مند ہے۔ مراد یہ ہے تم سے بھی یہ فائدے مل سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم اس سرکشی کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور مت بھولو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ بندہ، یہ تو ویسے بھی اہل علم تھے اور اہل علم تو جو چاہیں وہ ثابت کر دیتے ہیں، اور جب اہل علم میں بگاڑ آ جائے پھر وہ باطل کو حق بھی ثابت کر دیتے ہیں، حق کو باطل بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم ان چیزوں سے ساری دنیا کو چکر دے سکتے ہو، لیکن مت بھولو اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ جب ایک بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا خدا میرے ہر کام سے واقف ہے، تو اس بندے کی زندگی سے گناہ یوں نکل جاتا ہے جیسے دودھ سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن مجید میں کہ ایک حکم دینے کے بعد پھر اس کی ترغیب کا سامان کرتا ہے
کہ تم نے سرکشی کی وجہ سے سبق نہیں لیا، تم سخت ہو گئے، لیکن مت بھولو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارے دلوں میں اللہ کے دیکھنے کا تصور آئے گا، پھر تمہارے دلوں سے گناہ نکل جائے گا، تمہیں نیکی کے راستے پر یہ عقیدہ گامزن کر دے گا جب تم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا عقیدہ رکھو گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اہل ایمان سے کلام کیا، یعنی اصل میں یہ جو یہود تھے، ظاہر ہے یہ رہتے تھے، ایک دیر سے اکٹھے رہتے تھے لوگ، ان کے ساتھ تجارتی مراسم تھے بعض دوسرے قبیلوں کے، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کس طریقے سے یہ بھی مسلمان ہو جائے، اور وہ جیسے بندہ مربت میں کسی کو کوئی بات مان لیتا ہے تو وہ کبھی کبھی ان کی کوئی بات کو مان لیتے تھے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی نیچر میں مسلمان ہونا ہے نہیں، یہ جو لوگ ہیں اس قدر سخت ہیں۔ آگے فرمایا، اس چیز کو بیان کیا، افتطمعون، کیا فاپس تطمعون، جب وہ دوسروں سے اپنے بندوں سے ملتے تو وہ انہیں کہتے کہ تم انہیں وہ باتیں کیوں کہتے ہو کہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو یہ تو قیامت کے دن ہمارے خلاف دلیل بن جائے گی۔ یہ لوگ کہیں گے ہمیں تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور سچے نبی مانا پھر کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس چیز کا ذکر فرمایا، اتحدثونہم، کیا تحدثونا، تم بیان کرتے ہو، ہم ان کے پاس، بما، اسے جو فتح اللہ علیکم، فتح کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، یعنی تم وہ چیزیں کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر واضح کر دی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہاں لام تعلیلیہ ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحاجوکم، وہ تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے، حجت پکڑیں گے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، اس کے ساتھ، عِنْدَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو کہا کرتے سچے پیغمبر ہیں، تو ہمیں کہتے تو پھر مانا کیوں نہیں، جو بات تو ہمارے خلاف چلی جائے گی۔ افلا تاقلون، اللہ پاک فرماتا ہے وہ یہ بات تو کہتے ہیں لیکن کیا وہ عقل نہیں رکھتے، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، کیا ابلا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ اعلان کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ اس بات کو کیوں بھول گئے کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ تم اپنے خلاف دلیل کیوں قائم کرتے ہو، اگر وہ انہیں نہ بھی کہیں، ان کے دل تو مانتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری مخفی باتوں کو بھی جانتی ہے اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتی ہے۔ اب یہ علماء کے بعد اب ان کے عوام کا ذکر کیا، ومنہم، اور ان میں سے کوئی امیون، امی کی جمع ہے، ناخواندہ ہیں، ان میں سے کچھ ناخواندہ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر خواہشات، امانی امنیتن کی جمع ہے، اور امنیتن ایسی خواہش کو کہا جاتا ہے جس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہوتا، جیسے ایک بوڑھا کہے کہ میں جوان ہو جاؤں، جس کو ہم اردو میں تمنا کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا امانیہ، وہ صرف خواہشات کے بل بوتے پہ جیتے ہیں کہ جناب ہمارا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے، ہمارے آبا نے یہ کیا تھا، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، وہ کام نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں خواہشات کی وجہ سے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر امانی بڑھ جاتی ہے، جب ایمان کمی ہوتا ہے تو پھر بندہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا وہ صرف خواہشات رکھتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہیں، انہم نہیں ہیں وہ، الا مگر، یظنون،
گمان کرتے ہیں، کیونکہ آخرت میں کیا ہوگا اس کا پتہ صرف وحی سے چلتا ہے، صرف وحی سے۔ جو کچھ قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا اس کے علاوہ آخرت کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کرنا ظن ہے، علم نہیں ہے، کیونکہ علم صرف اور صرف ذات پیغمبر سے ملتا ہے آخرت کے بارے میں بالخصوص۔ انہم الا یظنون، وہ صرف اور صرف گمان کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اب فرمایا فویل، پس بربادی ہے۔ ویل کا معنی بربادی بھی ہے، جیسے بندہ کہتا ہے تیرا ستیہ ناش ہو جائے تو برباد ہو جائے، اور ویل دوزخ کا ایک طبقہ بھی ہے، دوزخ کا ایک درجہ بھی ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ویل جو ہے نا، دوزخ کا طبقہ، وہاں اتنا سخت عذاب ہے کہ خود دوزخ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے علماء، دیکھیں دین کا علم حاصل کرنا بہت عبادت کا کام ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، لیکن یہ کب ہے؟ جب وہ علم کی قدر کرے گا، جب وہ دین کو رجوع اللہ کا ذریعہ بنائے گا۔ اگر اس نے دین کو بگاڑ کا ذریعہ بنا دیا، اپنے مفادات کا ذریعہ بنا دیا، پھر اس کی برائی بھی دوسروں سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے علماء جو بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ ہم اہل علم ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، انجام کیا ہوگا؟ فویل، پس برباد ہو گئے، دوزخ کے اس گڑھے میں جائیں گے۔ کون؟ للذین، واسطے ان کے جو یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاس سے ایک چیز لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے کہ بندے کا بہت بڑا مفاد ہو، لیکن جب اس کے سامنے اللہ کا حکم پہنچے تو وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اور جب بندہ اپنے مفاد کے مطابق آیات کو مروڑنا شروع کر دے تو اس میں یہودیت آ گئی ہے، اس میں یہودیت کی روش آ گئی ہے، اس میں سرکشی آ گئی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اشترا کا معنی خریدنا، تاکہ وہ خرید لیں بہی، اس کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی آیات بیچ کے اگر ایک بندہ بہت پوری دنیا بھی لے لے بالفرض، تو تب بھی اللہ کی آیات کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں پوری دنیا قلیل ہے، بے بکات ہے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ تھوڑی سی قیمت خرید لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، فویل، پس بربادی ہے، پس تباہی ہے یا دوزخ ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت، اس میں سے جو لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل، اور بربادی ہے، لہم، ان کے لیے، مما یکسبون، اس میں سے جو وہ کماتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ اس طرح بے وفائی کرتا ہے، جس مقصد کے لیے کرتا ہے، وہ بندہ خود بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اس کا مقصد بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہود نے بڑی دولت کمائی تھی اللہ کی آیات کو بیچ کر، بہت انہوں نے سرمایہ اکٹھا کیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ جو بے وفائی کی تھی، وہ خدائی گرفت میں آئے اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے مکان اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے تھے،
انہیں وہ چیزیں ساتھ لے جانے کی بھی توفیق نہیں ملی تھی جسے وہ زندگی بھر کماتے رہے تھے۔ میرے بھائی، ہر وہ چیز جو اللہ سے بے وفائی کر کے حاصل کی جائے بندے کے لیے رسوائی بن جاتی ہے، پچھتاوا بن جاتا ہے، پشیمانی بن جاتی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ سے وفاداری کرتے ہوئے لوٹا دی جائے، اللہ اس کے صدقے میں بندے کو درین کی عزتیں عطا فرماتا ہے، وہ چیز عطا فرماتا ہے جو بندے کے لیے درین میں برکتوں کا باعث بن جاتی ہے۔ تو فرمایا ان کی کمائی بھی برباد ہو گئی اور وہ خود بھی برباد ہو گئے۔ اور پھر کیا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ یعنی آخرت کا عقیدہ اگر اس میں بگاڑ آ جائے، اگر ایک بندے کا یقین یہ ہو نا کہ میں دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا تعلق فلاں قبیلے کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں فرد کے ساتھ ہے، بخدا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں آیا، مولا علی، حضرت عمر، حضرت عثمان سے افضل کوئی نہیں آیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں سرکار مدینہ نے جنت کی بشارت دی تھی، لیکن ابو بکر صدیق پرندے کو دیکھ کے روتے تھے، کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا، مجھے ذبح کر دیا جاتا، قیامت کے دن میں حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ عثمان غنی اس طرح روتے ہیں، مولا علی اس طرح روتے ہیں کہ داڑھی آنکھوں سے بھیگ جاتی ہے۔ یہ جو خوش فہمی آ گئی ہے نا کہ میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، یہ یہودیت کی باز گشت ہے، ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق سے کسی کا تعلق سرکار کے ساتھ زیادہ نہیں ہے، عمر فاروق سے کسی کا تعلق زیادہ نہیں ہے، عثمان غنی مولا علی سے کسی کا تعلق زیادہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ سے کسی کا تعلق زیادہ نہیں ہے، جو داڑھی کو پکڑ کے روتے تھے، زارو کتاب رویا کرتے تھے۔ یہ سب خوش فہمیاں ہیں جو یہود سے نادانستہ طور پر آئی ہیں، اور ان خوش فہمیوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں لوگوں کو خوش کر دیتی ہیں، لوگ داد دیتے ہیں اس پر۔ قرآن کریم ان چیزوں کو بیان کرتا ہے، لوگوں ایمان کے راستے پر چلنا تو یہود کا راستہ نہ اپنا لینا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا راستہ اپنانا۔ وہ کہتے تھے ہم دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، اگر گئے بھی تو یا اتنے دن جائیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یا دنیا کی عمر 7000 سال ہے، ہم ایک دن کے 1000 سال کے بدلے میں ایک دن دوزخ میں جائیں گے۔ میرے بھائی، اگر آخرت کا عقیدہ مسخ ہو جائے تو کوئی چیز بندے کو دین پر قائم نہیں رکھ سکتی۔ آخرت کا عقیدہ قائم ہو، بندہ ہر قدم پہ سوچتا ہے میں نے رب کے حضور جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا ما منکم الا سیکلمہ اللہ یوم القیامت بلا ترجمان، تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر اللہ قیامت کے دن اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ اس سے کلام کرے گا بغیر کسی ترجمان کے، تجھے میں نے زندگی دی، بتا تو نے کیسے گزاری تھی۔ جس کو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا عقیدہ ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں گناہ نہیں آتا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ گناہ کر سکتا تھا، اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ جو ڈر گیا، اللہ فرماتا ہم اسے 2 جنتیں عطا کریں گے۔ یہ ایمانیات ہیں۔ اور یہود کیا ہے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم اصل میں ہے اتخذتم، کیا تم نے باندھا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس عہدہ، کوئی عہد؟ کیا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ ہے کہ جو بھی یہودی ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ کوئی ایسا وعدہ تمہیں پیغمبروں نے بتایا؟ اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا وعدہ ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تب تو اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے،
اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی غیب کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے گا اس کا سورس وہی ہوگا، ذات پیغمبر ہوگی، اس کے علاوہ بندہ جو کچھ بھی کہے گا اس کی اپنی خواہشات ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ دیا، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس بندے نے کمائی کی، برائی کی، جس بندے نے برائیاں کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَأَحَاطَتْ اور احاطہ کر لیا، گھیر لیا، بِهِ اسے، خَطِيئَتُهُ اس کی غلطیوں نے، اس کے گناہوں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ سدا وہاں رہیں گے دوزخ میں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں یہ تمہاری باتیں بے بکت ہیں۔ اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ جو برائی کرے گا اور برائی اسے گھیر لے گی، کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، دوزخ میں جائے گا اور سدا دوزخ میں رہے گا۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں۔ وہی لوگ، اللہ نہیں دیکھے گا کہ کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، کون سا اس کا رنگ ہے، کون سی زبان بولتا ہے، وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ سدا جنت میں رہیں گے۔ اچھا، اس سے پہلی جو آیت ہے یہاں برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں یعنی اس سے مراد ہے کافر، جو بندہ ایمان سے خالی ہو، اس پر دلیل کیا ہے؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، کہ اس کے گناہ اسے مکمل طور پہ گھیر لیں۔ جو بندہ کلمہ گو ہو، مومن ہو، جتنے بھی گناہ کرے، کبھی نہ کبھی تو اس میں نیکی آ ہی جاتی ہے نا، کبھی نہ کبھی تو اس کی زبان سے اللہ نکل ہی جاتا ہے۔ اگرچہ زلزلہ ہے تب بھی وہ اللہ کو یاد تو کر لیتا ہے۔ تو بندہ مومن کو اس طرح نہیں گھیرتی جس طرح یہاں گھیرنے کا ذکر ہے۔ اور ایمان بذات خود اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ میں صرف مثال دے رہا ہوں بات کو واضح کر، کیونکہ خوارج یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ مسلمان ہو، کلمہ گو، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد بالفرض اس نے ایک نیکی بھی نہیں کی، کلمہ پڑھا، زندہ رہا، ایک نیکی بھی نہیں کی، اگر اسے کسی کی شفاعت نہ بھی ملی تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا ضرور، کیونکہ اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہے، رسول امین کی ذات بابرکات پر ایمان بھی لایا ہے۔ تو اس سے مراد ہے کافر۔ اس کے مقابلے میں فرمایا جو ایمان لائے، نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، اصحاب صاحب کی جمع ہے، والے، وہ دوزخ والے، وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اب فرمایا تم نے کیا کیا اللہ کے وعدوں کے ساتھ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاق پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، ہم نے وعدہ جو قیدی ہو گئے ہیں ان کو کروانا ہے۔ قرآن کیا ہے کہ یہود کی نیچر کیا تھی کہ اگر ایک قبیلے کے ساتھ مل کے لڑائی نہ کرتے تو دوستوں کے ناراض ہونے کا خدشہ تھا۔ غصہ آ گیا دوسرے قبیلے پر، غصے کو کنٹرول کرنا کمال ایمان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہوتا جو کسی بندے کو شکست دے دیتا ہے، بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تم نہ تو آپس میں لڑنے سے باز آئے، نہ جلا وطنی سے باز آئے، لیکن جب چندہ دے کے، چندہ اکٹھا کر کے رہائی کرانے کا معاملہ آیا تب تمہیں دین یاد آ گیا۔ مطلب کیا ہے؟
کہ جب بندے کو اپنی شہرت کے لیے دین یاد آ جائے یا اپنے مفاد کے لیے دین یاد آ جائے، لیکن جب اسے اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا پڑے اسے دین یاد نہ آئے، تو وہ دین کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اپنی ذات کی عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے یہ تصویر رکھی ہے یہود کی مسلمانوں کے سامنے کہ تم نے یہود کے راستے کو نہیں اپنانا، تم نے صہیب رومی کے راستے کو اپنانا ہے، تم نے عثمان غنی اور ابو بکر و عمر کے راستے کو اپنانا ہے، جن کی ترجیح دین تھی، اور دین کے مقابلے میں جو کچھ بھی آ جاتا وہ اسے کوئی اس کے مقابلے میں کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اب آپ آیات میں غور فرمائیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے تم سے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنے خون، تم لڑائی نہیں کرو گے، خون ریزیاں نہیں کرو گے۔ ایک یہودی دوسرے یہودی کا خون نہیں بہائے گا، اور یہ عہد سرکار نے مسلمانوں سے بھی لیا تھا کہ میرے بعد گردنیں نہ اڑانے لگ جانا ایک دوسرے کی، یہ عہد مسلمانوں سے بھی لیا گیا تھا۔ تو اللہ نے تم سے عہد لیا، اور دوسرا عہد کیا لیا؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، لا تخرجون، تم نہیں نکالو گے، انفسکم، نفس کی جمع ہے، اپنے لوگوں کو، من دیارکم، دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے، اور دار کہتے ہیں گھر کو، تم لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی انہیں جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ ہم نے یہ اقرار کیا تھا۔ ثم، پھر، انتم، تم ہو، ہؤلاء، وہ لوگ، تقتلون انفسکم، کہ کوئی اوس کے ساتھ مل کے خزرج والے یہودیوں کو قتل کرتا ہے، کوئی خزرج والے ہو، خزرج کے ساتھ مل کے دوسرے یہودیوں کو قتل کرتا ہے، یعنی تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اپنی دوستی بچانے کے لیے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم نکالتے ہو فریقاً گروہ کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی ایک قبیلہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے کی مخالفت میں اس کے ساتھ جو یہودی ہیں انہیں جلا وطنی پہ بھی مجبور کر دیتا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون، تم مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ، گناہ اور سرکشی کرتے ہوئے تم اپنے یہودیوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، وَإِن، اور اگر يَأْتُوكُمْ، وہ آ جائیں تمہارے پاس، أُسَارَىٰ، قیدی ہو کر، اگر دوسرے قبیلے کے لوگ قیدی ہو جائیں تو فَادُوهُمْ، پھر تم ان کا فدیہ دے کے انہیں رہا کروا لیتے ہو، کیونکہ جس بندے کو قیدی کو رہا کروا لیا وہ زندگی میں تو تمہارے سامنے آنکھ نہیں اٹھائے گا نا، وہ تو تمہارا ممنون ہو جائے گا نا۔ تمہیں اپنے ممنون کرنے کے لیے دین یاد آ جاتا ہے، لیکن اس وقت تمہیں دین یاد نہیں آتا جب تمہاری دوستی خطرے میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو فادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور حالت کیا ہے؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، کہ حرام تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کو جلا وطن کرنا، تم پر انہیں جلا وطن کرنا بھی حرام تھا، تم نے یہ حرام کام کر لیا کیونکہ اگر نہ کرتے تو تمہارے دوست روٹنے کا خدشہ تھا، اس لیے کر لیا، اور جب تمہاری انا کا مسئلہ آیا تم نے ان کو آزاد کروا لیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اَفَتُؤْمِنُونَ، پس، حمزہ استفہام کیا فا کا معنی پس، تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، اللہ کی بعض کتاب پر، وتکفرون، اور کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، ببعض، اللہ کی بعض کتاب، کچھ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ اللہ کی جو کتاب ہے
وہ بندے کی راہبر ہوتی ہے، رہنما ہوتی ہے۔ جس بندے کو اپنے مفاد کے لیے اللہ کی کتاب یاد آتی ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں ہے، اپنی ذات کی بندگی کرنے والا ہے۔ جس بندے کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے، سود چھوڑنے کے لیے قرآن یاد نہیں آتا، نماز پڑھنے کے لیے قرآن یاد نہیں آتا، وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں ہے، اپنے مفاد کی بندگی کرنے والا ہے وہ۔ اور یہ انتہائی ایک گری ہوئی چیز ہے کہ بندہ اپنے مفاد کے لیے دین کو سیڑھی بنائے، دین کے نام پر ذاتی مفاد لے، یعنی جھگڑا پلاٹ کا ہو اور بندہ اسے مسلکی جنگ کے کھاتے میں ڈال دے، اس سے بڑی کمینگی اور کوئی نہیں ہے۔ ممتاز مفتی کا کہتے ہیں کہ مجھ سے اس نے کہا کہ میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کہا بکواس بند کر، تو نے دین پہ کیا احسان کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دین پہ یہ احسان کیا ہے کہ میں نے کبھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے دین کو سیڑھی نہیں بنایا، ذاتی مقصد کے لیے دین کو سیڑھی نہیں بنایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یوں نہ کرو کہ مطلب کی باتوں کو مان لو اور جو باتیں تمہارے مطلب کے خلاف ہوں ان کو چھوڑ دو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پس کیا بدلہ ہے اس کا جو کرتا ہے تم میں سے اس طرح، الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ اللہ اسے دنیا میں رسوا کر دے گا۔ جو بندہ اللہ کی کتاب کا مذاق کرتا ہے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اور جس بندے کو دوسرے نکاح کے لیے قرآن کی آیت یاد آتی ہے، کوئی 5-10 سال کے بعد پوچھنا کیا بیت رہی ہے۔ جو بندے اس طریقے سے اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ انہیں رسوا کر دیتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، پھر دنیا کا عذاب بس نہیں ہے، اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب، اس سے بھی سخت عذاب پر، اس سے بھی سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے جو اللہ کے دین کے ساتھ اس طریقے سے کھلواڑ کریں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگو یہ کوئی ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ صرف یہودیوں سے نہیں کہا گیا، یاد رکھو اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، یعنی یہ وہ جو اپنے مفاد کے لیے دین اپناتے ہیں نا، دراصل وہ اپنی عاقبت برباد کر کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں، دنیا خرید لیتے ہیں، آخرت کو قربان کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جن دوستوں کے لیے وہ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ دوست ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جس دین سے وہ بغاوت کرتے ہیں اس دین سے وابستگی انہیں نجات دے گی۔ یہ دنیا کے سارے تعلق جو اللہ کو ناراض کر کے بنائے جائیں گے یہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گے، اور جو تعلق اللہ کو راضی کرنے کے لیے قائم کیا جائے گا وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا، وہاں بھی باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا